یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار بلائنڈ کی آواز ہے۔ ریچھ کے اسرار، انوار علیگی کے اس خوفناک اور پراسرار واقعات سے بھرے ہوئے ناول کو آپ کے لیے پڑھا محمد وسیم نے۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے آگاہ کریں اور مزید فیڈ بیک اور ڈسکشن کے لیے ہمارا واٹس ایپ گروپ ضرور جوائن کریں۔ شکریہ۔ ریچھ کے اسرار پارٹ 5۔ میرے سامنے زمین پر 4 لنگور بیٹھے تھے۔ ان لنگوروں کے درمیان ایک سرخ شال پڑی تھی اور اس شال پر وہ ہاتھ رکھا تھا۔ کون سا ہاتھ؟ وہ ہاتھ جو بریلی آتے ہوئے مجھے ٹرین میں ملا تھا، جو کسی عورت کا ہاتھ تھا اور کوہنی سے کٹا ہوا تھا، جس سے تازہ تازہ خون رس رہا تھا۔ گورے رنگ کا یہ ہاتھ کالی چوڑیوں سے بھرا ہوا تھا۔ کلائی پر کہیں کہیں زخموں کے نشان تھے، جو مزاحمت کے دوران چوڑیاں ٹوٹنے سے آئے ہوں گے۔ ہاتھ کی انگلی میں ایک بھاری سی خوبصورت سونے کی انگوٹھی تھی۔ لنگوروں نے مجھے دیکھ کر اس ہاتھ کو بڑی احتیاط سے اٹھایا اور کھوں کھوں کرتے کٹیا سے باہر نکل گئے۔ ان کے نکل جانے کے بعد جب میں نے کٹیا میں نظر دوڑائی تو دائیں جانب اندرونی حصے میں نے شیر کی کھال پر ایک شخص کو آلتی پالتی مارے بیٹھے دیکھا۔ اس کے چہرے پر سکون پھیلا ہوا تھا، ہونٹوں پر دھیمی دھیمی مسکان تھی اور آنکھوں میں ہیرے جیسی چمک تھی۔ گھنی اور لمبی داڑھی، سر کے بال شانوں پر پڑے ہوئے، سرخ و سفید چہرہ، صحت مند جسم۔ مجموعی طور پر وہ ایک پروقار اور پرکشش آدمی تھا اور اپنے چہرے مہرے سے 40 سال کا دکھائی دیتا تھا۔ اس وقت میں عجیب کیفیت سے دوچار تھا۔ مجھے پچھلے چند دنوں میں اتنے انوکھے واقعات پیش آئے تھے اور ایسی پراسرار صورتوں سے دوچار ہوا تھا کہ دماغ سن سا ہو گیا تھا۔ لگتا تھا جیسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں سے محروم ہو گیا ہوں۔ شاید اسی لیے میں اس شخص کو بیوقوفوں کی طرح دیکھتا رہا، زبان سے کچھ نہ بولا۔ اس نے ہیرے کی طرح جگمگاتی آنکھوں سے میرا جائزہ لیتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے مجھے بیٹھنے کو کہا۔ میں بڑی فرما برداری سے نیچے بچھی چٹائی پر بیٹھ گیا اور ٹکر ٹکر اسے دیکھنے لگا۔ تم بھوکے ہوگے، کچھ کھا لو پھر آرام سے بات کریں گے، اس شخص نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، بھوک تو مجھے لگی ہے، لیکن اس جنگل میں کیا ملے گا کھانے کو؟ کیا کھانا چاہتے ہو؟ یہاں مجھے کھانے کو کیا مل سکتا ہے؟ میں نے مینیو طلب کیا۔ ہر چیز، دودھ، دہی، مکھن، پوری، کچوری، آلو کا ساگ، اچار، چٹنی، مربے، سبزی، ترکاری، بولو کیا چاہیے؟ وہ شخص ایک لمحے کو مجھے کسی ہوٹل کا بیرا معلوم ہوا۔ پوریاں، آلو کا ساگ، اچار اور چٹنی، میں نے فرمائش کی۔ ابھی میں اپنا جملہ مکمل نہ کر پایا تھا کہ ایک اور ناقابل یقین بات ہوئی۔ پلک جھپکتے ہی میرے سامنے ایک بڑی سی پیتل کی تھال آ گئی، جس میں میری مطلوبہ چیزیں بڑے کرینے سے رکھی تھیں۔ پوریوں سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ بھوک اتنی شدت کی تھی کہ کسی بات پر غور کرنا اب میرے بس میں نہ تھا، لہذا سارے سوالوں کو جو ذہن میں کھلبلی مچا رہے تھے ایک طرف رکھ کر کھانے میں جت گیا۔ کھانا انتہائی مزیدار تھا اور اتنی وافر مقدار میں تھا کہ میں نے خوب سیر ہو کر کھایا۔ کھانے کے دوران وہ شخص مجھے بڑی دلچسپی سے دیکھتا رہا۔ پیٹ میں کھانا پڑتے ہی میرے ہوش و حواس بحال ہو گئے۔ میں نے سوچا سب سے پہلے اس شخص کے بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہیے کہ یہ کون ہے۔ میں نے سوال کے لیے ابھی لب کھولے ہی تھے کہ اس نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے بولنے سے منع کر دیا اور خود بولا، میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ پھر وہ چند لمحے خاموش رہا۔ میرا صبر آزمانے کے بعد گویا ہوا، میرا نام سورج ہے۔ سورج؟ میری آنکھیں پھیل گئیں۔ یعنی سورج بابا؟ ہاں، میں سورج بابا ہوں۔ تعجب ہے، میرا خیال تھا کہ آپ خاصی عمر کے آدمی ہوں گے جس کی بھویں تک سفید ہوں گی، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹا نکلا۔ بھویں سفید ہونا تو دور کی بات ہے، آپ کے سر کے بال بھی سفید نہیں، سب کے سب کالے ہیں۔ تمہارے خیال میں میری عمر کیا ہوگی؟ زیادہ سے زیادہ 40 سال، میں نے بڑے یقین سے کہا۔ میں اس وقت صرف 80 سال کا ہوں، سورج بابا نے اپنی لمبی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ 80 سال کا سن کر میں نے بغور سورج بابا کو دیکھا، لیکن وہ کہیں سے بھی مجھے اتنے عمر رسیدہ
نظر نہیں آئے۔ میرا جی چاہا کہ میں کہوں یہ بات ناقابل یقین ہے۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ بول اٹھے، جیسے انہوں نے میرے جی کی بات جان لی ہو۔ ہاں، اس دنیا میں بہت سی باتیں ناقابل یقین ہوتی ہیں، اور یہ باتیں اس لیے ناقابل یقین ہوتی ہیں کہ ہم ان کی تہ تک پہنچنے سے قاصر رہتے ہیں۔ ہم میں ان کی اصل جاننے کی اہلیت نہیں ہوتی۔ ہم جاننے کی خواہش رکھنے کے باوجود اصل نہیں جان سکتے۔ اصل صرف وہی لوگ جان سکتے ہیں جو اس کے لیے تپسیا کرتے ہیں، ریاض کرتے ہیں، کشٹ بھوگتے ہیں، اپنے نفس کو مار کر دائمی زندگی حاصل کرتے ہیں۔ جو لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں ان کے سامنے سارے پردے اٹھ جاتے ہیں، پھر وہ کائنات میں چھپی ہزاروں دنیاؤں کا نظارہ کرتے ہیں۔ کائنات کے راز ان کے سامنے آئینے کی طرح عیاں ہو جاتے ہیں، اور وہ ہر چیز کو اس کے اصل روپ میں دیکھتے ہیں۔ ان کی ساری حیرتیں تمام ہو جاتی ہیں۔ ایک عام آدمی دنیا میں جو کچھ دیکھتا ہے وہ ہزارواں حصہ ہوتا ہے ان خاص لوگوں کے مقابلے میں جو حقیقت کو پا جاتے ہیں۔ میں تمہیں 80 سال کا ہونے کے باوجود 40 کا دکھائی دیتا ہوں، تو اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ میرا جسم فضائی آلودگیوں سے پاک ہے، اس لیے توانا ہے۔ میں سورج بابا کی بات کچھ سمجھا کچھ نہ سمجھا، کیونکہ میرا شمار خاص لوگوں میں نہ ہوتا تھا۔ میں تو ایک عام آدمی تھا، نفس کا غلام، گناہ گار اور سیاہکار۔ بابا جی اجازت ہو تو کچھ سوال کروں؟ میں بہرحال ایک عام آدمی ہوں، اور پچھلے چند دنوں میں ایسے عجیب و غریب واقعات سے دوچار ہوں کہ مجھ پر پاگل پن کسی کیفیت طاری ہو گئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان پراسرار واقعات سے پردہ اٹھائیں۔ سب سے پہلے تو میں اس ہاتھ کے بارے میں جاننا چاہوں گا جسے میں نے پہلی بار ٹرین میں دیکھا تھا، اور دوسری بار تھوڑی دیر پہلے اسی کٹیا میں۔ وہ ہاتھ کس کا تھا؟ اس کے بعد دوسرا سوال کیا ہوگا؟ بابا جی نے مسکرا کر پوچھا۔ پھر میں اس عفریت کے بارے میں آپ سے کچھ پوچھوں گا۔ اس کے بعد میں آپ کے چیلے کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہوں گا۔ اچھا تو پھر سنو، دراصل ان تینوں سوالوں کا جواب ایک ہی آدمی سے وابستہ ہے، اور وہ ہے بدری ناتھ، جسے تم نے ابھی میرا چیلا کہا، اور تم ہی کیا ساری دنیا اسے میرا چیلا کہتی ہے، یعنی بابا کا چیلا۔ اور واقعی وہ میرا چیلا تھا، ایسا چیلا جس پر مجھے فخر تھا۔ کاش مجھے اس پر ہمیشہ فخر رہتا، لیکن یہ منش، یہ مانس، یہ انسان بھگوان کی پیچیدہ ترین مخلوق ہے۔ اس پر بھروسہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے اڑتے بادل پر بھروسہ کر لینا۔ تم نے مولانا روم کی مثنوی معنوی تو پڑھی ہوگی۔ ایک جگہ انہوں نے بشر کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ انسان خیر و شر کا مجموعہ ہے۔ خیر کا عنصر غالب آ جائے تو انسان فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے، اور شر کا پہلو روح پر چھا جائے تو آدمی جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ خیر و شر کی جنگ انسان کے اندر اس وقت تک جاری رہتی ہے جب تک کوئی پہلو اس پر غالب نہ آ جائے۔ میرے اپنے خیال میں نیکی اور بدی کے درمیان صرف ایک لمحے کا فاصلہ ہوتا ہے۔ شیطانی قوتیں انسان کے اندر اسی کمزوری کی تلاش میں سرگرداں رہتی ہیں۔ آدمی اندر سے مضبوط ہو تو اس کا کچھ نہیں بگڑتا، ورنہ عمر بھر کی کمائی ایک لمحہ میں لٹ جاتی ہے۔ بدری ناتھ کے ساتھ بھی کچھ اسی قسم کا واقعہ پیش آیا۔ ایک کمزور لمحے نے اسے ڈس لیا، اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے زہر آلود ہو گیا۔ بدری ناتھ پیلی بھیت کا رہنے والا تھا۔ اسے وہاں کے ایک گرو نے میرے پاس بھیجا تھا، اور اپنے پتر میں اس بات کی سفارش کی تھی کہ میں اسے اپنا شش بنا لوں۔ مزدوروں کی بستی میں پہنچ کر اس نے لوگوں سے میرا پتہ معلوم کرنے کی کوشش کی۔ میرا پتہ کسی کو معلوم نہ تھا۔ لوگوں نے اسے بتایا کہ سورج بابا 12ویں سال بستی میں وارد ہوتے ہیں۔ 9 سال گزر چکے ہیں، اب صرف 3 سال باقی رہ گئے ہیں۔ یہ سن کر اس نے بستی سے ذرا الگ ایک کٹیا بنائی اور گیان دیان میں مصروف ہو گیا۔ 3 سال بعد جب میں بستی میں پہنچا تو اسے بڑی بےتابی سے اپنا منتظر پایا۔ جب اس نے میرا چیلا بننے کی خواہش ظاہر کی تو میں نے اس سے کہا، 12 سال کا بن باس بھوگنا ہوگا، ابھی تم نوجوان ہو، اچھی طرح سمجھ لو، 12 سال سے ایک دن پہلے بھی اگر تم نے انسانوں کی بستی میں قدم رکھا تو سب کچھ نشٹ ہو جائے گا۔ تم ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے،
یہ سن کر اس نے میرے پاؤں پکڑ لیے اور بڑے یقین سے بولا، سوامی جی، میں ایسے کئی پگ آپ کے ساتھ بتا سکتا ہوں۔ اس کے جواب نے مجھے خوش کیا اور میں اسے اپنے ساتھ لے کر جنگل میں آ گیا۔ اس وقت میری کٹیا یہاں سے 5 میل دور تھی۔ میں ہر 12ویں سال اپنا رہائشی علاقہ بدل دیتا ہوں۔ خیر اگلے 12 برس تک وہ میرے ساتھ رہا۔ ان 12 برسوں میں 1-2 بار ایسے مقام آئے کہ تپسیا کی کٹھنائیوں نے اسے بیزار کر دیا اور نفس کے اژدہے نے سر ابھارا، لیکن میری بر وقت دیکھ بھال نے نفس کے اژدہے کو مار بھگایا۔ 12 برس کے بعد جب وہ میرے ساتھ بستی میں آیا تو وہ کندن تھا، تراشا ہوا ہیرا تھا جو اپنی ریاضت اور تپسیا سے جگمگا رہا تھا۔ بستی والوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ میں نے کئی بار اس کا تعارف اپنا چیلا کہہ کر کروایا تھا، لہذا اس کا نام بابا کا چیلا پڑ گیا۔ اس کا اصل نام کسی کو یاد نہ رہا۔ میں بدری ناتھ کو بستی میں اپنا جانشین بنا کر واپس آ گیا۔ 6 سال تک میرا چیلا نیکی کی راہ پر چلتا رہا۔ میں نے اسے جو کچھ دے دیا تھا اس سے اس نے پورا فائدہ اٹھایا۔ ان 6 سالوں میں اس کی باطنی قوتوں میں مزید اضافہ ہوا۔ اس کے ہاتھ میں شفا آ گئی، آنکھوں میں مقناطیسی قوت پیدا ہو گئی۔ جس پر نظر ڈالتا تھا وہ اس کا ہو جاتا تھا۔ وہ دکھی انسانیت کی خدمت تن من دھن سے کرنے لگا اور چند سالوں میں ہی وہ بستی کا دیوتا بن گیا۔ لوگ اسے بے حد عزت اور احترام دینے لگے۔ اس کا حکم ماننا ان کے لیے مقدس فریضہ ٹھہرا۔ شفا یابی کی قوت عطا کرتے وقت میں نے اسے تنبیہ کی تھی کہ عورتوں کا علاج کرتے وقت ان کے جسموں سے دور رہنا۔ ہاں، مردوں کا علاج تم ان کے جسموں پر ہاتھ پھیر کر کر سکتے ہو، عورتوں کے علاج کے لیے پانی استعمال کرنا۔ 6 سال تک وہ میری اس ہدایت پر عمل کرتا رہا اور لوگوں کی دعائیں لیتا رہا۔ اس کے پاس سانپ کے کاٹے کا بھی علاج تھا۔ میں نے اسے ایک پتھر عطا کر دیا تھا جو زہر چوس لینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اس پتھر سے اس نے بہت سی زندگیاں بچائیں۔ بالآخر یہ پتھر ہی اس کی موت کا سبب بن گیا۔ پھر ایک لمحے میں اس کی 18 سالہ تپسیا بھنگ ہو گئی۔ شاید تمہیں اس بات کا یقین نہ آئے کہ ایک آدمی 18 سال تک نیکی کی راہ چلتے چلتے اچانک بدی کی راہ کیسے چلنے لگا۔ جیسا کہ میں نے ابھی تمہیں بتا دیا تھا کہ شیطانی قوتیں ہمیشہ پرہیزگار لوگوں کے تعاقب میں رہتی ہیں۔ وہ ان کے لیے ہر لمحہ ترغیب کا سامان کرتی رہتی ہیں، دل میں وسوسے ڈالتی ہیں۔ اگر ان قوتوں کو بال برابر بھی پاؤں جمانے کا موقع مل جائے تو یہ اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھاتی اور یہ بال برابر جگہ بڑھتے بڑھتے دراڑ کی صورت اختیار کر لیتی۔ اس طرح شخصیت بکھر بکھر کر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ اس کی شخصیت مٹی میں ملا دینے والا لمحہ ایک عورت کی صورت میں اس پر نازل ہوا۔ ایک فارسٹ آفیسر کی نو بیاہتا بیوی کے سر میں اس قدر شدید درد اٹھا کہ وہ عورت دیوار سے سر ٹکرانے لگی۔ فارسٹ آفیسر نے میرے چیلے کی شہرت سن رکھی تھی۔ وہ فوراً اپنی گاڑی میں بیٹھ کر مزدوروں کی بستی میں پہنچا اور اس نے میرے چیلے بدری ناتھ کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ بدری ناتھ نے آج تک تمام مریضوں کو کٹیا ہی میں دیکھا تھا۔ اس نے فارسٹ آفیسر سے یہی مطالبہ کیا کہ وہ اپنی بیوی کو یہاں لے آئے، لیکن فارسٹ آفیسر نے کچھ اس طرح منت سماجت کی، کچھ ایسی معذوری ظاہر کی کہ بدری ناتھ سوچ میں پڑ گیا۔ اس اثنا میں وہ فارسٹ آفیسر مسلسل خوشامد کرتا رہا۔ ایک سرکاری آفیسر کو اس قدر خوشامد کرتے دیکھ کر اس کا دل پسیج گیا اور وہ اس کے ساتھ چل دیا۔ ڈاک بنگلے میں اس کی بیوی پچھاڑیں کھا رہی تھی۔ اس پر جیسے جنون کی کیفیت طاری تھی۔ وہ نیلی ساڑی میں ملبوس تھی۔ گورے بدن کی عورت نے سر سے پٹی باندھ رکھی تھی اور اس کی خوبصورت آنکھیں انگارے کی طرح دہک رہی تھی۔ سر میں شدید درد ہونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں بھی نہیں کھل رہی تھیں۔ بدری ناتھ کی آمد نے اسے آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں۔ ان خوابناک آنکھوں میں جانے کیا تھا کہ بدری ناتھ پر جیسے بجلی سی گر پڑی۔ اس نے جھرجھری لے کر خود کو سنبھالا، پلٹ کر اس فارسٹ آفیسر سے ایک گلاس پانی مانگا۔ وہ کمرے سے باہر گیا تو بدری ناتھ کی نظریں اس عورت کے پرکشش بدن پر جم گئیں۔ تپسیا بھنگ ہونے لگی، ریاضت خاک میں ملنے لگی۔ آگے بڑھ کر اس نے سر سے پٹی کھول دی
اور اس کے ریشمی بالوں پر اپنا ہاتھ رکھا۔ فوراً ہی درد کی شدت کم ہو گئی۔ عورت نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بدری ناتھ کے ہاتھوں پر دباؤ ڈالا۔ شاید وہ دباؤ ڈال کر بدری ناتھ کو درد کی جگہ دکھانا چاہتی تھی۔ اتنے میں اس کا شوہر گلاس میں پانی لے آیا۔ بدری ناتھ کو اپنی بیوی کے سر پر ہاتھ پھیرتے اور بیوی کے چہرے پر سکون پھیلتے دیکھ کر اس نے سکھ کا سانس لیا۔ بدری ناتھ کو اس نے بڑی عقیدت سے دیکھا اور گلاس اس کی طرف بڑھا دیا۔ بدری ناتھ نے گلاس ایک طرف رکھنے کا اشارہ کیا اور اس عورت کے بالوں میں آہستہ آہستہ ہاتھ پھیرتا رہا۔ تھوڑی ہی دیر میں درد بالکل ختم ہو گیا اور وہ عورت ایسی حشاش بشاش ہو گئی جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ فارسٹ آفیسر بہت خوش ہوا اور اس نے بدری ناتھ سے کچھ پیسے لینے کی التجا کی۔ بدری ناتھ نے اسے بتایا کہ یہ کام وہ پیسے کے لیے نہیں کرتا بلکہ من کی شانتی کے لیے کرتا ہے، اور یہ کہہ کر وہ اپنے دل میں ہزاروں طوفان چھپائے وہاں سے آ گیا۔ وہ پوری رات انگاروں پر لوٹتا رہا۔ نفس کا گھوڑا بے لگام ہو کر اسے جانے کس جگہ کی سیر کراتا رہا۔ وہ خواہشوں کے سمندر میں ہاتھ پاؤں مارتا جانے کتنی گہرائی تک چلا گیا۔ صبح اٹھا تو اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور پوجا کا وقت نکل چکا تھا۔ پوجا کا وقت نکل جانے کی اسے ذرا بھی پرواہ نہ تھی۔ وہ اس عورت کے پرکشش بدن کی بھول بھلائیوں میں گم تھا۔ وہ عورت اس کے دماغ میں تھرکتی پھر رہی تھی۔ ضروریات سے فارغ ہو کر اس نے آسن جما لیا اور یہاں سے کئی میل دور ڈاک بنگلے کو اپنے دھیان میں لے آیا۔ اس نے اپنی بند آنکھوں سے اس عورت کو رسوئی گھر میں کام کرتے ہوئے دیکھا۔ بنگلے میں اس وقت وہ اکیلی تھی۔ اس کا شوہر جنگل کے دورے پر نکلا ہوا تھا۔ بدری ناتھ اسے بھی اپنے دھیان میں لے آیا۔ تب اسے معلوم ہوا کہ فارسٹ آفیسر کام سے فارغ ہو کر بنگلے میں بعد دوپہر پہنچے گا۔ ابھی دوپہر ہونے میں کئی گھنٹے باقی تھے۔ وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ بستی سے نکلا تو اسے ایک ٹرک جاتا ہوا نظر آیا۔ وہ اس ٹرک پر بیٹھ کر ڈاک بنگلے سے ذرا فاصلے پر اتر گیا۔ ٹرک ڈرائیور جو بانس لے کر پیلی بھیت جا رہا تھا، اس نے بدری ناتھ کو اس کی مطلوبہ جگہ تک پہنچانے کی پیشکش بھی کی، لیکن وہ اسے مطلوبہ جگہ کا نام بتائے بغیر سڑک پر ہی اتر گیا۔ پھر اس نے ڈاک بنگلے کا ایسا راستہ اختیار کیا جو جنگل سے گزر کر اس تک پہنچتا تھا۔ فارسٹ آفیسر کی بیوی نے جب غیر متوقع طور پر بابا کے چیلے کو ڈاک بنگلے کے دروازے پر دیکھا تو اس کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ ایک پتی ورتا پتنی تھی۔ بدری ناتھ نے اسے کھیر سمجھا تھا، اور جو تھی بھی کھیر لیکن ٹیڑھی۔ اس بات کا اندازہ اسے اس وقت ہوا جب اس نے اسے اپنی گرفت میں لینا چاہا۔ اس عورت نے بھرپور مزاحمت کی، لیکن بدری ناتھ جیسے پاکھنڈی کی گرفت سے نکلنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ وہ اس صدمے سے بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بے ہوش ہو جانے کے بعد بدری ناتھ کو ہوش آیا، لیکن اب کیا تھا؟ ہر سو اندھیرا پھیل چکا تھا۔ اس نے بے ہوش پڑی عورت کو بڑی پریشانی سے دیکھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس عورت کے ہوش میں آتے ہی اس کا پاپ دنیا پر عیاں ہو جائے گا، لہٰذا اس نے ایک پاپ کو چھپانے کے لیے ایک اور پاپ کا ارادہ کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس عورت کی لاش ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ اس نے ان ٹکڑوں کو ایک بوری میں بھرا اور بوری کندھے پر لاد کر جنگل میں گم ہو گیا، اور اس کی لاش ٹھکانے لگا کر اپنی کٹیا میں آ گیا۔ ابھی شام گہری نہ ہوئی تھی کہ فارسٹ آفیسر 2-3 مزدوروں کے ساتھ اس کی کٹیا پر آ پہنچا۔ وہ بے حد پریشان تھا، اور کیوں نہ ہوتا، اس کی بیوی گم ہو گئی تھی اور اس نے تمام ممکنہ جگہوں پر اسے تلاش کر لیا تھا، حتیٰ کہ جنگل بھی چھان مارا تھا۔ مایوس ہو کر اس نے بدری ناتھ کی کٹیا کا رخ کیا کہ شاید وہ اپنے کشف سے اسے کچھ بتا سکے۔ بدری ناتھ نے اس کی بیوی کی گم شدگی کی خبر کو بڑے اطمینان سے سنا اور پھر آسن جما کر آنکھیں بند کر لی۔ تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھولی اور گہری سانس لے کر بولا، اب اسے بھول جاؤ، وہ ایک درندے کی بھینٹ چڑھ چکی ہے۔ بدری ناتھ نے سچی بات کہہ دی تھی، لیکن وہ فارسٹ آفیسر سچی بات کی تہ تک نہ پہنچ سکا۔ اس نے درندے کو کوئی جنگلی جانور جانا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ درندے انسانوں میں بھی چھپے ہوئے ہیں۔ فارسٹ آفیسر نے بہت کوشش کی کہ بدری ناتھ اس سانحہ کی تفصیل بتائے، لیکن اس نے یہ کہہ کر اس سے گلو خلاصی کرا لی کہ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں بتا سکتا، اور یہ بات بھی اس نے سچی کہی تھی۔ اس حادثے کی رودات بتا کر اس نے اپنے گلے میں پھانسی کا پھندا تو نہیں ڈلوانا تھا۔ بالآخر فارسٹ آفیسر غم سے نڈھال ڈاک بنگلے میں واپس لوٹ گیا۔
اب یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں کہ تم نے جو ہاتھ 2 بار دیکھا وہ اسی عورت کا ہاتھ تھا۔ یہ کہہ کر سورج بابا خاموش ہو گئے۔ اس انکشاف نے میرے اندر سنسنی پھیلا دی تھی۔ آپ کے چیلے بدری ناتھ کو مرے ہوئے کتنے سال ہو گئے ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ 26 سال، سورج بابا نے جواب دیا۔ ظاہر ہے یہ واقعہ اس سے پہلے کا ہوگا۔ ہاں، اس سانحہ کو 28 سال ہو گئے۔ 28 سال ہو گئے اس بات کو، اور وہ ہاتھ اس قدر تازہ ہے جیسے کچھ ہی دیر پہلے کی بات ہو۔ میں نے ٹرین میں خود اپنی آنکھوں سے اس میں سے خون ٹپکتے دیکھا ہے۔ آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ پھر وہ ہاتھ ٹرین میں کیسے پہنچ گیا؟ پھر کہاں غائب ہو گیا؟ دوبارہ نظر آیا تو وہ لنگور اسے کہاں لے گئے؟ اس ہاتھ نے مجھے الجھا دیا تھا، لہٰذا میں نے اپنے دماغ میں اٹھنے والے سارے سوالات ایک ساتھ کر ڈالے۔ اب تم اس ہاتھ کو اپنے دماغ سے نکال دو۔ آج کے بعد سے وہ تمہیں کبھی دکھائی نہ دے گا۔ لیکن اب تک کیوں دکھائی دیا؟ وہ ہاتھ تم تک کیسے پہنچا، یا وہ اب تک اتنا تازہ کیسے ہے؟ ان باتوں کا تعلق کائنات کے راز سے ہے، اور کائنات کے راز میں تم پر ظاہر نہیں کر سکتا۔ تمہارے لیے اتنا جان لینا کافی ہے کہ وہ ہاتھ کس کا تھا۔ سورج بابا نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ اس کے بعد مجھے اس موضوع پر گفتگو کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد سورج بابا نے پھر سے بدری ناتھ کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ اس عورت کی زندگی ختم کرنے کے بعد اس نے گناہ کی زندگی اختیار کر لی۔ اس کی کٹیا جو تپسیا کی جگہ تھی، پوجا کا استھان تھی، شکارگاہ بن گئی۔ اس نے عورتوں اور لڑکیوں کا علاج پانی سے کرنے کے بجائے ہاتھ سے کرنا شروع کر دیا۔ عقیدت کی ماری عورتیں اس کے ہاتھوں کی گستاخی کو ہنسی خوشی جھیل جاتی، کنواری لڑکیاں لٹ کر چپ رہتی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے حوصلے بڑھتے گئے اور وہ گناہوں کی دلدل میں گردن تک پھنس گیا۔ اس کی حالت اس کتے کی سی ہو گئی جو چوسی ہوئی ہڈیوں پر بھی جھپٹ پڑتا ہے۔ پھر انصاف کی وہ رات آ پہنچی اور اس کالے ناگ نے بدری ناتھ کا کام تمام کر دیا۔ اس واقعہ کی تفصیلات سے تو تم واقف ہی ہو، اور اس کی کٹیا میں اس کی لاش بھی دیکھ چکے ہو۔ جی ہاں، ٹھیکیدار علی بخش نے یہ واقعہ بڑی تفصیل سے مجھے سنایا تھا۔ یہ واقعہ سننے کے بعد ہی ہم مزدوروں کی بستی میں پہنچے تھے۔ اس دن آپ کی آمد کا بھی شور تھا۔ مجھے آپ کو دیکھنے کا شوق ہوا، لیکن بستی میں ہم زیادہ دیر ٹھہر نہ سکتے تھے، کیونکہ اندھیرا ہونے سے پہلے ہم لوگ اپنے اپنے ٹھکانوں پر پہنچنا چاہتے تھے۔ اس لیے اس دن آپ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ آپ ہم لوگوں کے وہاں سے نکلنے کے تھوڑی ہی دیر بعد بستی میں آ گئے تھے۔ میں نے انہیں بتایا، پھر ان سے سوال کیا، کیا آپ اس بات سے واقف ہیں کہ بدری ناتھ کی لاش اس کی کٹیا سے غائب ہو چکی ہے اور اس محافظ ناگ کو بھی کسی نے مار ڈالا ہے؟ ہاں، میں ان تبدیلیوں سے اچھی طرح واقف ہوں اور جانتا ہوں کہ اس ناگ کو کس نے کچلا اور بدری ناتھ کی لاش کہاں غائب ہوگی۔ کہاں غائب ہوگی ذرا بتائیں تو؟ سب معلوم ہو جائے گا، ذرا صبر سے کام لو۔ ہاں، میں تم سے اس رات کا ذکر کر رہا تھا جب بدری ناتھ اپنے انجام کو پہنچا۔ وہ بدری ناتھ جو مجسم ہوس ہو گیا تھا، جس کے روئیں روئیں سے عورت کی آواز آتی تھی۔ اسے ایک کنواری کنیا کے جسم کی گاگر سے رس پیے بنا ہی موت سے ہمکنار ہونا پڑا۔ وہ لڑکی اپنے چھوٹے بھائی کو زندہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اسے لے کر بستی میں پہنچ گئی۔ پھر بدری ناتھ کی لاش کے ساتھ کیا ہوا؟ اس ناگ نے لاش کو کیسے روکا؟ ان باتوں سے تم واقف ہو۔ پھر وہ لڑکی اس واقعہ کے چند روز بعد ہی لاپتہ ہو گئی۔ وہ کیسے غائب ہو گئی تھی؟ اس پر کیا بیتی؟ یہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ وہ کئی روز سے اس لڑکی کا پیچھا کر رہا تھا۔ اس تعاقب کے نتیجے میں اسے ان تمام راستوں سے آگاہی ہو گئی تھی جہاں جہاں سے اس لڑکی کا گزر ہوتا تھا۔ ایک دن وہ ایک درخت کے گدے پر گھات لگائے بیٹھا تھا۔ لڑکی اوپر بانسوں کا گٹھڑا اٹھانے گئی تھی۔ جب وہ واپس آئی اور اس درخت کے قریب سے گزرنے لگی جس پر وہ گھات لگائے بیٹھا تھا، تو اچانک اس لڑکی کو اپنے اوپر ضرورت سے زیادہ ہی بوجھ محسوس ہوا۔ وہ اس بوجھ تلے دب گئی۔ بانسوں کا گٹھڑ دور کھائی میں جا گرا۔ یہ محسوس کر کے کہ کیا چیز اس سے آ لپٹی ہے، اس کے ہوش گم ہو گئے۔ وہ ایک دراز قد اور توانا ریچھ تھا۔ ریچھ؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، ریچھ۔ درمیان میں مت بولو، خاموشی سے سنتے جاؤ۔ اس لڑکی کا واسطہ چند روز قبل ہی ایک ریچھ سے پڑا تھا جو انسانی روپ میں تھا اور جس کا نام بدری ناتھ تھا۔
اس ریچھ کو دیکھ کر اسے بدری ناتھ یاد آ گیا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ ریچھ کی کھال پہن کر اس کے سامنے آ گیا ہے۔ اس کی روح لرز اٹھی، وہ چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ جب اس کے حواس درست ہوئے، وہ ہوش میں آئی تو اس نے خود کو زمین پر لیٹا پایا۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی تو اسے اپنے گرد اندھیرا پھیلا نظر آیا، البتہ سامنے سے کچھ روشنی ضرور آ رہی تھی۔ تب اسے احساس ہوا کہ وہ کسی غار میں ہے۔ حواس جاگے تو اسے پاؤں میں گدگدی محسوس ہوئی۔ ذرا سا سر اونچا کر کے دیکھا تو ایک ریچھ کو اپنے پاؤں کے قریب بیٹھا ہوا پایا۔ وہ اپنی لمبی زبان سے اس لڑکی کے تلوے چاٹ رہا تھا۔ وہ باوجود کوشش کے اپنے پاؤں اس کے سامنے سے ہٹا نہ سکی۔ کچھ دیر بعد اسے ہوش نہیں رہا۔ یہ عمل 3-4 دن تک جاری رہا، یہاں تک کہ اس لڑکی کے تلووں سے خون رسنے لگا۔ اس دوران اس نے ایک آدھ بار بھاگنے کی کوشش کی، لیکن تلووں کے زخموں نے اسے فرار نہ ہونے دیا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر بے جان ہو کر گر پڑی۔ جب ریچھ واپس آیا تو اس نے اسے غار سے ذرا سے فاصلے پر نڈھال لیٹا ہوا پایا۔ تب اس نے شہد کا چھتا اس لڑکی کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ 3 دن میں پہلی بار اس لڑکی کو کچھ کھانے کو ملا تھا۔ چھتے میں اچھا خاصا شہد موجود تھا۔ لڑکی نے سیر ہو کر کھایا، پیٹ میں کچھ پڑا تو اس پر نیم غشی سی طاری ہو گئی۔ تب وہ ریچھ اسے اٹھا کر پھر سے غار میں لے آیا۔ چند ہی روز میں لڑکی معذور ہو کر رہ گئی۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی مشکل ہو گیا۔ وہ لڑکی 10 ماہ تک اس خبیث کے پاس رہی۔ بالآخر ایک بچے کو جنم دے کر وہ پرلوک سدھاری۔ اس کی موت کے بعد وہ ریچھ بھی زیادہ عرصہ زندہ نہ رہا اور وہ بچہ فطرت کی گود میں پل کر جوان ہوا۔ تم نے جس ریچھ انسان کو دیکھا ہے، دراصل وہ وہی بچہ ہے، انوکھے ملاپ سے پیدا ہوا۔ اب تک وہ ریچھ انسان اندرون جنگل ہی گھومتا پھرتا تھا، لیکن پچھلے چند دنوں سے اس میں انقلابی تبدیلی رونما ہوئی ہے اور اب وہ انسانوں کے علاقوں میں بھی گھومنے لگا ہے۔ اسی لیے وہ تمہاری نظروں میں آ گیا اور اسے محض اتفاق سمجھو۔ یہ کہہ کر سورج بابا کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ اگرچہ سورج بابا نے بڑی تفصیل سے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا، اس کے باوجود مجھے اس انکشاف پر یقین نہ آیا۔ میں نے اس جنگل میں پیش آنے والی بہت سی ناقابل یقین باتوں پر یقین کر لیا تھا، لیکن یہ بات گلے سے اترنی مشکل ہو گئی تھی کہ ایک انسان اور جانور کے اتصال سے اس قسم کی اولاد پیدا ہو سکتی ہے۔ بہرحال اس وقت اس بات پر یقین کر لینے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ بدری ناتھ کی لاش کا معمہ تو پھر بھی حل نہیں ہوا۔ میں نے سورج بابا کو یاد دلایا۔ اسے کون اٹھا کر لے گیا؟ وہی بیوقوف اٹھا لایا ہے اسے، جس کا نام تم نے ریچھ انسان رکھا ہوا ہے، سورج بابا نے جواب دیا۔ جب تم لوگ اسے مارنے کے لیے جنگل میں گھوم رہے تھے تو وہ تم سے بہت دور اس کارروائی میں لگا ہوا تھا۔ اس نے ناگ کو اپنے پاؤں سے کچلا اور بدری ناتھ کی لاش کو اٹھا کر اپنے ٹھکانے پر لے گیا۔ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ وہی غار جہاں وہ پیدا ہوا اور پل بڑھ کر اس عمر کو پہنچا۔ اب ایک خاص بات تمہیں بتاتا ہوں۔ اس ریچھ انسان کی میں مزید نگرانی نہیں کر سکتا۔ اسے میں نے اب تک تو روکے رکھا تھا، وہ ایک محدود علاقے سے آگے نہیں بڑھتا تھا، لیکن پچھلے دنوں اس میں بڑی خطرناک تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ وہ باغی ہو گیا ہے۔ اس نے علاقے کی خلاف ورزی کے ساتھ ساتھ جارحانہ رویہ اختیار کر لیا ہے۔ بدری ناتھ کی لاش وہاں سے اٹھا لانا اسی بغاوت کا شاخسانہ ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کسی عورت کا قرب اگر اسے حاصل ہو گیا تو وہ پھر انسانی بستیوں میں تباہی مچا دے گا۔ کوئی عورت اس کے شر سے محفوظ نہیں رہے گی۔ میرے پاس وقت نہیں، مجھے اپنے گیان دہان سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ میں اب اس کے پیچھے پیچھے نہیں پھر سکتا۔ اب تمہیں ایک کام کرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر سورج بابا چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے۔ میں سوالیہ نشان بن کر اسے تکنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد وہ گویا ہوئے اور مجھے تفصیل سے بتایا کہ کیا کرنا ہوگا اور کیسے کرنا ہوگا۔ میں ان کی باتیں بڑے غور سے سنتا رہا اور گرہ میں باندھتا رہا۔ جب سورج بابا سے رخصت ہونے لگا تو انہوں نے چلتے ہوئے مجھے ایک پتھر تحفے میں دیا۔ یہ پیلے رنگ کا چمکدار پتھر کبوتر کے انڈے جتنا تھا۔ میں نے اسے بڑی حفاظت سے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ یہ پتھر تمہیں میری موت کی اطلاع دے گا، سورج بابا نے کہا تھا۔ میری سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ یہ پتھر کس طرح موت کی اطلاع دے گا۔ یہ بات میں ان سے پوچھ بھی نہیں سکتا تھا۔
بس اس مسئلے پر میں غور کرتا ہوا سورج بابا کی کٹیا سے نکل آیا۔ پہاڑی سے نیچے اترتے ہی راہ بھر کھوں کھوں کرتا میرے سامنے آ گیا اور میں جنگل کی بھول بھلیاں میں اس لنگور کے پیچھے چلتا رہا۔ 4-5 گھنٹے کی اذیت ناک مسافت کے بعد میں گرتا پڑتا اس جگہ پہنچ گیا جہاں رئیس بھائی نے لنگور کو ہلاک کیا تھا۔ اس جگہ سے سڑک تک پہنچنا کچھ مشکل نہ تھا۔ اس راستے کو میں اچھی طرح پہچان گیا تھا، لیکن مسئلہ سڑک تک پہنچنے کا نہ تھا بلکہ سڑک سے پڑاؤ تک پہنچنے کا تھا، اور وہاں بغیر گاڑی کے پہنچنا قطعاً ناممکن تھا، اور اس ویران سڑک پر کسی سواری کا ملنا محال تھا۔ سورج بابا نے چلتے ہوئے بتایا تھا کہ تمہیں سڑک پر گاڑی مل جائے گی۔ بس میں اس یقین دہانی کے سہارے سڑک کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ لنگور واپس جا چکا تھا۔ جب میں درختوں کے جال سے نکل کر سڑک پر آیا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ رئیس بھائی سڑک کے کنارے کھڑی جیپ میں بیٹھے اسی طرف دیکھ رہے تھے جہاں سے میں درختوں کے جھنڈ سے باہر آیا تھا۔ مجھے دیکھ کر انہیں بھی بڑی حیرت ہوئی۔ وہ جیپ سے کود کر میری طرف لپکے، بھاگ کر مجھے گلے سے لگا لیا اور ڈبڈبائی آنکھوں سے بولے، یار تم کہاں چلے گئے تھے؟ رئیس بھائی میں راستہ بھول گیا تھا، بس خیر ہو گئی کہ آپ کو زندہ سلامت نظر آ رہا ہوں، ورنہ اس جنگل میں آپ کو ہڈیاں بھی نہ ملتی۔ آؤ جلدی آؤ، گاڑی میں بیٹھو۔ چچا جان کا تو برا حال ہوگا، میں نے گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھا۔ بہت برا حال ہے ان کا، وہ خود کو مجرم تصور کر رہے ہیں، بس بار بار یہی کہتے ہیں کہ میں نے اسے اکیلا کیوں جانے دیا، کیوں اس پر اعتماد کر لیا۔ آپ یہاں بیٹھے کیا کر رہے تھے؟ میں نے پوچھا۔ تمہارا انتظار۔ آپ کو کیسے یقین تھا کہ میں یہاں مل جاؤں گا؟ یقین تو مجھے نہیں تھا، بس کوئی چیز مجھے یہاں کھینچ لائی۔ بار بار میرے دل میں لہر سی اٹھتی تھی کہ میں اس جگہ چل کر دیکھوں۔ اس خیال نے اس قدر زور پکڑا کہ میں غیر ارادی طور پر گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا یہاں آ نکلا اور اس طرح انتظار کرنے لگا جیسے ابھی تم ان درختوں سے نکلنے والے ہو، اور واقعی تم یہاں سے نکل آئے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا گورکھ دھندا ہے۔ رئیس بھائی نے گاڑی سٹارٹ کی۔ جب میں نے اس گورکھ دھندے کو حل کرنا شروع کیا اور رئیس بھائی کو جنگل میں بیتے ہوئے لمحات کی پوری جزیات کے ساتھ رودات سنائی تو کئی جگہ انہوں نے میری آپ بیتی سنتے سنتے بریک پر پاؤں مارا اور بولے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن میں نے انہیں گاڑی روکنے نہ دی اور کہا، چلتے رہیے اور میری باتیں صبر سے سنتے رہیے۔ پھر رئیس بھائی بغیر گاڑی روکے میری باتیں سنتے رہے اور حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھتے رہے۔ بالآخر میری طلسم ہوش ربا انجام کو پہنچی اور انہوں نے ایک گہری سانس لے کر آسمان کی طرف دیکھا۔ شاید وہ خدا سے ان عجائبات جنگل کے بارے میں کوئی مکالمہ کر رہے تھے۔ ہم پڑاؤ کے نزدیک پہنچ چکے تھے۔ اگر میں اچانک رئیس بھائی کو ہوشیار نہ کر دیتا تو منشی آج گیا تھا جان سے۔ ایک تو رئیس بھائی کی توجہ سڑک پر نہ تھی، دوسرے اس منشی کو بھی اپنی جان زیادہ عزیز نہ تھی۔ وہ اچانک ہی سامنے آ گیا تھا۔ رئیس بھائی نے بڑی مہارت سے گاڑی بچائی اور پھر منشی پر برسنے کو تھے کہ منشی نے ایک ہولناک خبر سنائی۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔